تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال چلتا ہے کہ بھائی جو مسلمان لوگ ہیں ان کو تو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اب جو غیر مسلم لوگ ہیں تو ان کو تو زمین میں دفن نہیں کیا جاتا ہے، ان کو تو قبر میں نہیں رکھا جاتا ہے، تو ان کے پاس فرشتے کیسے آتے ہوں گے؟ جبکہ حدیث میں جو ذکر ملتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب کسی مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال جواب پوچھتے ہیں۔ مسلمانوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ان کے پاس آتے ہیں، غیر مسلم کو تو جلا دیا جاتا ہے، ان کے پاس کیسے فرشتے آتے ہیں، ان پر کیسے عذاب دیا جاتا ہے جبکہ ان کی باڈی ہی باقی نہیں رہتی ہے، وہ قبر ہی میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو حدیث نے جس چیز کو قبر کہا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ جسمانی ایک جو زمین میں جو قبر ہے، ایک گڑھا ہے، اسی کو قبر بتایا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ عالم برزخ میں انسان جانے کے بعد، عالم برزخ میں یعنی کہ انسان ختم ہوا، انتقال کر گیا، چاہے وہ کوئی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اب چاہے اسے زمین میں دفن کر دیا جائے یا جلا کے راکھ کر دیا جائے یا اس کی ریزے کو بکھیر دیا جائے، سب کچھ ختم کر دیا جائے، لیکن وہ عالم برزخ میں پہنچ گیا، یعنی کہ وہ اس دنیا سے عالم برزخ میں چلا گیا۔ عالم برزخ پہ ایمان رکھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ عالم برزخ میں ثواب اور عذاب پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ عالم برزخ میں اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو وہاں آسانی ہوتی ہے، برے کام کیے ہوں گے تو وہاں سختی ہوتی ہے۔ تو قبر کو جو بتایا گیا ہے کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف جس کو قبر میں رکھا جائے، قبر میں اتارا جائے، اسی کے پاس فرشتے آئیں گے، اور جس کو قبر میں نہیں رکھا گیا، جلا دیا گیا تو اس کے پاس فرشتے نہیں آئیں گے، ایسا نہیں، بلکہ ایک وہ قبر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان مر گیا، اب چاہے وہ کسی بھی طرح سے، چاہے زمین میں دفن کر دیا جائے، چاہے جلا دیا جائے، لیکن وہ ایک قید ہو گیا، مقید ہو گیا، اب وہی اس کی قبر ہے، چاہے وہ بہا دیا جائے، جلا دیا جائے، زمین میں دفن کر دیا جائے، وہی اس کی قبر ہے، عالم برزخ ہی اس کی قبر ہے، اور اس کے پاس فرشتے ویسے ہی آتے ہیں جس طرح سے قبر میں فرشتے آتے ہیں، اسی طرح سے چاہے وہ جلا دیا جائے تو بھی اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، اور چاہے وہ سولی پھانسی چڑھا دیا جائے یا اس کو بہا دیا جائے، اس کے ذرات کو بکھیر دیا جائے تو بھی اسی طرح سے اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات اور میں کلیئر کر دوں کہ جس طرح سے ہم اس بات پہ ایمان لائے، جس طرح سے ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھئی قبر میں فرشتے آتے ہیں اور فرشتے مردے سے سوال کرتے ہیں، اور مردہ فرشتوں کے سوال کے اگر صحیح جواب دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے، غلط جواب دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے ہم نے کبھی فرشتوں کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی ہم نے کبھی جو قبر کھل جاتی ہے بعض دفعے، تو نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح کا وہاں دیکھا کہ بھئی فرشتے آ کے سوال پوچھ رہے ہوں، کیونکہ ہماری نظر سے اوجھل ہیں، تو ہم صرف اس وجہ سے ایمان لے آئے کہ قرآن نے ہم سے کہا، ہم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے ہم نے اس بات کو مان لیا۔ تو جس طرح سے ہم نے اس بات کو مان لیا، اسی طرح سے ہمیں اس بات کو بھی مان لینا چاہیے کہ بھئی عالم برزخ میں عذاب ہوتا ہے، اب چاہے وہ اس انسان کی باڈی کو مرنے کے بعد زمین میں دفن کر دیا جائے تو بھی عذاب ہوگا، چاہے اس کی باڈی کو، اگر بری روح ہے، چاہے اس کی باڈی کو جلا دیا جائے تو بھی عذاب ہوگا، چاہے بہا دیا جائے تو بھی عذاب ہوگا، چاہے زمین میں دفن کر دیا جائے اور گندی روح برا انسان تھا تو بھی عذاب ہوگا، اور اگر اچھا انسان ہے تو چاہے زمین میں دفن کر دیا جائے تو بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، چاہے جلا دیا جائے تو بھی اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، چاہے اس کے جسم کی بوٹی کر کے بکھیر دیا جائے تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ عالم برزخ پہ ایمان رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کتنی باتوں پر ہے؟ 8 باتوں پر۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، والقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیروں پر، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا انسان کو، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کی موت کے وقت کی سختی سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سارے لوگوں کا ٹھکانہ وہ جنت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔